بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچوں کی زائد ضروریات اور ان کی بھلائی کے لیے خرچ کرو۔ دوستو، ایک شخص بے حد مالدار تھا مگر وہ انتہا کا کنجوس تھا۔ وہ شخص نہ خود پر کچھ خرچ کرتا اور نہ ہی اپنے بال بچوں پر کوئی رقم خرچ کرتا۔ مال جمع کرنے کی ہوس نے اسے اپنا قیدی بنا رکھا تھا اور وہ اس مال و زر کی لالچ اس قدر مبتلا ہو چکا تھا کہ اس سے رہائی کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس شخص کا بیٹا اسی غم میں ہر وقت مبتلا رہتا تھا کہ کسی طرح معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ یہ تمام دولت کہاں جمع کرتا ہے۔ بالآخر ایک دن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنے اس بخیل اور کنجوس باپ کے خزانے کا سراغ لگا لیا۔ جب اس کا باپ باہر گیا تھا تو اس نے وہ سارا سونا چاندی اس جگہ سے نکال کر اس جگہ پتھر رکھ دیے۔ باپ جتنا کنجوس تھا بیٹا اتنا ہی عیاش تھا۔ اس کے ہاتھ جب مال و دولت آیا تو اس نے اسے مال مفت کی طرح بے سوچے سمجھے خرچ کرنا شروع کر دیا اور رنگ و رنگی محافل سجانا شروع کر دی۔ جب اس کنجوس اور بخیل شخص پر یہ راز افشا ہوا تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا اور اسی غم میں ساری رات جاگتا رہتا، جبکہ بیٹا رقص و سرود کی محافل میں ساری رات جاگتا رہتا۔ اگر مال کے اس طرح ضائع ہونے سے پہلے وہ بخیل اور کنجوس سمجھ جاتا تو یقیناً اس کو فائدہ ہوتا۔ مال تو اس لیے ہے کہ اسے اپنے بچے کی جائز ضروریات اور ان کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ کنجوس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ وہ نہ تو خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ قطرہ قطرہ کر کے مال جمع کرتا رہتا ہے اور پھر اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک کنجوس شخص کا قصہ بیان کرتے ہیں جو اپنے بال بچوں کی جائز ضروریات پر بھی خرچ کرنا گوارا نہ کرتا تھا۔ اس شخص کے بیٹے نے اس کی دولت کا سراغ لگا کر تمام دولت نکال لی اور رقص و سرود کی محافل پر اس دولت کو لٹا دیا۔ انسان کو چاہیے بچوں کی جائز ضروریات اور ان کی بھلائی کے لیے خرچ کرے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں کنجوسی نہ کرے اور اسے جائز امور میں خرچ کرے کہ جائز امور میں خرچ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور مال و دولت کی ہوس میں انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ عن قریب اسے موت آن لے گی اور اس کا یہ سارا مال و دولت یہیں رہ جائے گا۔ قرآن مجید میں قارون کا بیان ہماری عبرت کے لیے کافی ہے۔ معمولی سی نیکی کا بڑا فائدہ۔ ایک نیک فطرت شخص نے مصیبت کے وقت ایک بوڑھے شخص کی مدد کی۔ کچھ عرصے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اس نوجوان کو کسی جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور اس جرم کی سزا موت تھی۔ شاہی فوج اس نوجوان کو پکڑ کر بادشاہ کی عدالت میں لے گئی اور بادشاہ نے اس کا جرم جاننے کے بعد ملکی قوانین کے تحت اسے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد جلاد اس نوجوان کو مقتل خانے میں لے گئے اور اس کے قتل کا منظر دیکھنے اس زمانے کے رواج کے مطابق شہر کے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ان لوگوں میں وہ بوڑھا شخص بھی تھا جس کی اس نوجوان نے مصیبت کے وقت مدد کی تھی۔ اس بوڑھے شخص نے جب اپنے محسن کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ کون سی ایسی تدبیر ہو کہ میں اپنے محسن کو بچا سکوں۔ بالآخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں، اس ملک کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارا ملک یتیم اور بے آسرا ہو گیا ہے۔ بوڑھے شخص کی بات سننے کے بعد ہجوم میں کھلبلی مچ گئی اور جلاد بھی اپنی تلواریں پھینکتے ہوئے محل کی جانب بھاگ پڑے۔ اس افراتفری میں اس نوجوان کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ بادشاہ کی موت کی خبر جھوٹی تھی، اس لیے کچھ ہی دیر میں معلوم ہو گیا کہ وہ بوڑھا شخص جس نے یہ افواہ اڑائی تھی وہ مجرم ہے اور اس نے اس نوجوان کو سزا سے بچانے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ شاہی فوج نے اس بوڑھے شخص کو گرفتار کر کے بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس بوڑھے شخص سے دریافت کیا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی، اور ساری عوام جانتی ہے کہ ہم انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں، پھر تو نے ہماری موت کی آرزو کیوں کی؟ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اس نوجوان نے میرے ساتھ نیکی کی اور میں نے اس کی جان بچانے کی غرض سے یہ افواہ پھیلائی۔ بادشاہ نیک فطرت تھا، اس نے اس بوڑھے کو اس اعتراف پر معاف کر دیا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ وہ نوجوان اس مقتل گاہ سے فرار ہونے کے بعد جا رہا تھا کہ ایک واقف نے اس سے پوچھا کہ تو جلاد کی تلوار سے کیسے بچ نکلا؟ اس نوجوان نے کہا کہ میری ایک معمولی سی نیکی نے مجھے بڑا فائدہ پہنچا دیا اور میں مقتل گاہ سے بچ نکلا۔ دوستو، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک شخص کا واقعہ بیان کر کہ جسے کسی جرم میں بادشاہ وقت نے موت کی سزا سنا دی۔ اس شخص نے کسی بزرگ پر احسان کیا تھا۔ اس بزرگ نے اس شخص کو بچانے کے لیے شور مچا دیا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جلاد اس شخص کو چھوڑ کر شاہی محل پہنچے مگر وہاں بادشاہ زندہ تھا۔ اس بوڑھے کو گرفتار کر کے جب اس سے وجہ دریافت کی گئی تو اس نے بتایا کہ اس شخص نے مجھ پر احسان کیا تھا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے یہ جھوٹا اعلان کیا۔ بادشاہ نے اس بوڑھے کی بات کو پسند کیا اور اس شخص کو معاف کر دیا۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ معمولی سی نیکی بھی بڑا فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس لیے نیک کام کو کبھی چھوٹا یا بڑا نہیں جاننا چاہیے۔ وما علینا الا اللہ۔